أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله 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 سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مبارک اس مہینے میں ہے، تو علماء کرام اس میں فقیر کے دل میں آیا آج حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی قرآن مجید کی روشنی میں دوستوں کو بیان کرے. قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں، مگر 4 جگہوں میں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آیتیں متفق علیہ ہیں. سب کے نزدیک یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. میں آپ کو قرآن سناؤں گا، اللہ کا فرمان. مسلمان قرآن سن کر ایمان تازہ کریں گے، روحانی طریقہ سے خوش ہوں گے، حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کریں گے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی جو صفتیں قرآن میں ہیں ان صفتوں کو سمجھ کر ان پر رش کریں گے، کہیں کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں. حضرت ابو بکر صدیق کی جانی خدمت کا بیان بھی قرآن میں، حضرت ابو بکر صدیق کی مالی خدمت کا بیان بھی قرآن میں، حضرت ابو بکر صدیق کی دل والی صفت کا بیان بھی قرآن میں، حضرت ابو بکر صدیق کی دل والی صفت سے مراد محبت قرآن میں، اندر والا جذبہ وہ بھی قرآن میں، اللہ سے جو ابو بکر صدیق کا رابطہ ہے، اس کے محبوب سے جو رابطہ ہے سچائی والا، اس کا بیان قرآن میں، پھر لوگوں پر رحمت و شفقت کا ذکر بھی قرآن میں. تو 4 قسمیں ہوئیں. جانی خدمت، اس کا تعلق بدن سے ہے، جانی خدمت. پھر مالی خدمت، مال دینا، اس کا تعلق بھی بدن سے ہے. پھر محبت و سچائی اللہ کے ساتھ، اس کے محبوب کے ساتھ، اس کا تعلق دل سے ہے. اور ہے حقوق اللہ تعالی، اللہ کا حق، اللہ سے رابطہ دل سے. پھر اللہ کی وجہ سے اللہ کے بندوں پر رحمت و شفقت، جو کہ بنیاد ہے، رحمت و شفقت کا تعلق بھی دل سے ہے. تو یوں سمجھو اللہ کے حق ادا کرنے کا بیان بھی قرآن میں، لوگوں کا حق ادا کرنے کا بیان بھی قرآن میں، اللہ کی محبت و معرفت کا ذکر بھی قرآن میں، لوگوں پر رحمت و شفقت کا ذکر بھی قرآن میں، جانی خدمت بھی قرآن میں، تو مالی خدمت بھی قرآن میں.
میں سب آیتیں آپ کو سناؤں گا، آپ قرآن سنیں اور یاد کریں، پھر اپنے بچوں کو سنائیں، پھر اپنے دوستوں کو سنائیں، ہر جگہ تقریر کرتے رہیں، قرآن ہی سناتے رہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی شان سناتے رہیں۔ سب سے پہلے جانی خدمت والی آیت سنیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ اے لوگو سنو، غار کے اندر دو آدمی ہیں، ایک رسول اللہ ہے اور دوسرا ابو بکر صدیق ہے۔ ثانی اثنین، دو آدمی میں سے دوسرا، کیونکہ وہ مضمون کے لحاظ سے پھر اس طرح بولنا پڑا، ہیں دو آدمی، اثنین دو ہیں غار میں، سب کا اتفاق ہے کہ غار میں دو، ایک نبی کریم اور دوسرا ابو بکر صدیق ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کی جانی خدمت کا تذکرہ فرما رہا ہے اور اس پر بیان کر رہا ہے۔ دو آدمی تھے، یہ دونوں غار میں تھے، دونوں غار میں تھے، تو ایک نے یوں کہا اور دوسرے نے یہ جواب دیا، غار میں یوں بات چیت ہوئی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ غار تیری شان جو قرآن بھی تیرا کرے بیان۔ جہاں آپ اللہ کے محبوب کی خدمت کریں تو وہ جگہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔ اصحاب کہف کا جب بیان آیا تو رب تعالیٰ نے کہف کا بیان، غار کا بیان بھی قرآن میں کیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق اور حبیب خدا کی ہجرت کا واقعہ آیا تو پھر بھی غار کا بیان قرآن میں فرمایا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ خدا کو اس دو کے کہنے کا، پھر غار کے کہنے کا کیا مقصد؟ رب جانتا ہے کہ ایک عاشق ہے دوسرا معشوق ہے، ایک محب ہے دوسرا محبوب ہے، ایک یار ہے اور دوسرا دلدار ہے، ہاں ایک خادم ہے تو دوسرا مخدوم ہے، ایک مددگار ہے اور دوسرا غار ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں ہونا یہ جانی خدمت کا ذکر ہے، غار میں ہونا یہ جانی خدمت کی اصل ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جبکہ اپنے صاحب کو فرما رہا ہے دکھ نہ کر۔ غار میں یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق کو غم ہوا کہ دشمن آ گئے، پاؤں کی آواز، حضور نے فرمایا لا تحزن، خدا نے نقشہ کھینچا اپنے صاحب کو، تو ابو بکر صدیق کو اللہ نے قرآن مجید میں نبی کا صاحب کہا۔ اس لیے فقہاء کرام لکھتے ہیں جو شخص یہ کہے ابو بکر صدیق رسول اللہ کے صحابی نہیں تو کافر ہوگا۔ سنو، جو شخص یہ کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں، صاحب نہیں تو کافر ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے لے صاحب ہی، قرآن میں لفظ صاحب صریح ہے، جو قرآن کے لفظ کا انکار کرے گا تو کفر ہے۔ کسی دوسرے کے صحابی ہونے کے انکار سے کفر نہیں بلکہ گمراہی ہے۔
کسی دوسرے صحابی کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو کافر نہیں کہلائے گا، گمراہ ہوگا، بد عقیدہ ہوگا، بد مذہب ہوگا، فاسق ہوگا، ضال ہوگا، مضل ہوگا، مگر کافر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے صحابی ہونے کا ذکر تواتر سے ثابت نہیں، قرآن سے ثابت نہیں، قطعی الثبوت نہیں، قطعی الدلالہ نہیں۔ کفر کے لیے قطعی الثبوت و قطعی الدلالہ ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا صاحب ہونا قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالہ ہے، قرآن کی صراحت ہے، اس لیے منکر کافر ہے۔ اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ، سبحان اللہ، قرآن فرمان رحمان، یقینی اعلان، ابو بکر صدیق ہیں صاحب نبی آخر الزمان۔ یقول لصاحبہ لا تحزن، صاحب کو کہیں گے غم نہ کر، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فقیر تجھے یہی سبق، ہر وقت یہی عقیدہ رکھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ والا وہی ہوتا ہے جو اس کی حالت یہ ہوتی ہے، کیفیت، اپنی اندرونی طبیعت، اللہ میرے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو جاؤ، جہاں بھی تم ہو جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ بھئی یہ کیفیت پیدا، مراقبہ کرتے کرتے یہ حالت پیدا، اللہ میرے ساتھ ہے، بس میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے۔ ہمارے نبی نے یہی فرمایا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ، اس آیت شریف سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق جانی خدمت گزار ہیں، یہ وہ محبوب رحمان ہیں، وہ یار و صاحب رسول، صاحب شان ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان کا ذکر قرآن میں کیا اور انہوں نے اپنی جان غار میں پیش کر دی۔ یہ ہے جانی خدمت۔ چاہتے ہو مقام تو پھر کسی نائب نبی، جو نبی کا نائب ہو، عالم بعمل، پرہیزگار، مخلص، دنیا سے فارغ، دنیا کی محبت حرص سے فارغ، اللہ رسول کے لیے دنیا کو استعمال کرنے والا ہو، دل اس کی محبت رغبت سے فارغ، ایسا نائب نبی جب نظر آئے تو اس کی خدمت کر، اس کی صحبت میں رہ، اس کی جانی خدمت سے آپ کو دولت ملے گی۔ اس کی جانی خدمت یوں سمجھو نبی کی جانی خدمت ہے۔ عالم پرہیزگار صاحب دل کی جانی خدمت گویا نبی کی جانی خدمت ہے، کیونکہ نبی کی وجہ سے ہے، یہ نبی کا نائب ہے، نبی والا کام کرنے والا ہے۔ تو جانی خدمت، سبحان اللہ، نعمت پاتے ہو تو جانی خدمت کرو۔ ابو بکر صدیق کو جو عظمت ملی، فضیلت ملی، اس کی ایک وجہ جانی خدمت ہے، اور جانی خدمت نتیجہ محبت ہے۔ میں تفصیل نہیں بیان کرتا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو صرف قرآن کی آیت سمجھا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس آیت کا خلاصہ جانی خدمت ہے۔ دوسری آیت مالی خدمت۔ قرآن مجید کی پوری سورت جس کا نام ہے سورۃ اللیل، حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، سورہ واللیل، پوری سورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اگر توفیق ہو تو پھر میں پوری سورت آپ کو سمجھاؤں۔ کام تو ہمارا یہی ہے، قرآن کا درس دینا۔ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ایک عالم کی صحبت میں آؤ اور اس کی زبان سے قرآن سنو، قرآن کی تفسیر سنو، قرآن کا ترجمہ سنو، قرآن کا مطلب سمجھو، قرآن کیا فرماتا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مال خرچ کیا، اور ان میں ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ
جو غلام بیچارے مسکین تھے، غریب تھے، کافر مکے میں ان کو ستاتے تھے کہ نبی کو چھوڑو، اسلام کو چھوڑو، قرآن کو چھوڑو، ان کو مارتے تھے. یہ ظاہر میں ان کے غلام تھے، ان قریش کے مشرکوں کافروں کے غلام تھے، ان کے گھر میں پلتے کام کرتے تھے، تو غلام ان کے تھے، وہ مارتے تھے ان کو. کیا کریں بیچارے. ابو بکر صدیق کو درد ہوتا تھا، درد کہ یہ مسلمان ہیں، نبی کے عاشق ہیں اور ان کو مشرک مارتے ہیں. درد میں پھر پریشان ہوتے تھے کہ کوئی ذریعہ بن جائے. آخرکار جب تکلیف بڑھ جاتی ہے اور کوئی چارہ نہ ہوتا اور کوئی راستہ نہیں، پھر جا کر خریدتے تھے، اس کو پیسے دیتے تھے. پیسہ بھی منہ مانگے، اور وہ بھی تو ظالم ہوتے تھے کہ اب ان سے پیسہ نکالو، وقت ہے زیادہ نکالو، زیادہ پیسے مانگتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق پھر پیسے کو نہیں دیکھتے تھے، ایک مسلمان کی جان بچانے کو دیکھتے تھے. اور حضور کی طبیعت بھی معلوم کرتے تھے، حضور کا مزاج اس بارے میں کیا ہے، حضور کیا چاہتے ہیں. حضور کا ارادہ ہوتا کہ ابو بکر توفیق ہے تو اس کو لے لو، اس کو آزاد کرو، اس کو مسلمان بناؤ، پھر اسلام کا غلام بناؤ. ابو بکر جب سمجھتے حضور کا ارادہ ہے، دیر نہیں کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مشہور غلام تھے. امیہ بن خلف، قریشی، مکی، مشرک، ظالم. امیہ بن خلف مشہور ہے، یہ اس کا غلام تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بہت ظلم کرتا تھا. حضرت بلال نے جب اللہ کو پہچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، محبوب خدا کو محبت والا دل پیش کیا، تو پھر عاشق بن گیا. فرمایا یہ تو ایک جان ہے، ہزار جانیں جا سکتی ہیں، مگر جانان جان کی محبت نہیں جا سکتی. امیہ بن خلف گرمی کے موسم میں گرم ریت پر اس کو لٹاتا تھا اور اس کے سینے پر بڑا وزنی پتھر رکھتا تھا. نیچے گرم ریت کی گرمائش اور اوپر پتھر کی گرمائش، اور پتھر کی ثقل بوجھ اس کے سینے پر ہوتا تھا. بہت تکلیف ہے، اس تکلیف میں آدمی اپنی ہمت ہار بیٹھتا ہے، مگر وہ بلال تیری محبت، وہ بلال تیری نبی سے نسبت، وہ بلال تیری اللہ کی معرفت، وہ بلال تیری عبودیت. بلال کہتا تھا احد 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 احد، ایک ہے میرا مولا، ایک ہے میرا رب تعالی، ایک ہے میرا اللہ. کیونکہ حضور کا سبق یہی تھا کہ بت پرستی نہیں، شرک نہیں، اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں. سبق یہی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو پھر یہ کہتے تھے احد 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 احد. روایات میں بار بار لفظ احد احد. اس سے میں استدلال کرتا ہوں کہ حضرت بلال کے اندر جذبہ تھا. اگر جذبہ نہ ہو تو آدمی ایک دفعہ کہتا ہے، جب جذبہ ہو تو پھر آدمی محبوب کا نام بار بار لیتا ہے. بار بار لینا جذبہ ہے، اور جذبہ دل کی ایک کیفیت ہے، جذبہ دل کی ایک حالت ہے. رب تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تو پھر اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف ایسے جذب کرتا ہے. جذب عربی لفظ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کھینچنا ہے. جذب معنی کھینچنا، جذب کرو. اس نے جذب کر لیا، معنی کھینچ لیا. جذب کا معنی کھینچنا. اللہ تعالیٰ عز و جل اس سچے بندے کے دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے، پھر وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ مست اونٹ ہو جاتا ہے، مست بن جاتا ہے، وہ پروانہ کی طرح بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کو پھر تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ جب محبت آتی ہے، پھر اوپر سے کشش آتی ہے، جذب آتا ہے، تو پھر یہ ساری صفتیں پیدا ہوتی ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف برداشت کرتے تھے، پھر جذب آتا تھا، پھر جذبے کی کیفیت میں احد 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 کہتے تھے. سارا دن گرم دھوپ پر، گرم ریت پر تپتے تھے. بظاہر سمجھنے کے لیے کہیں جلتے تھے، مگر اللہ کے محبوب کا انکار نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. کبھی کبھار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو
لوہا زنجیر، لوہ کے زنجیر سے ہاتھ بھی باندھتے تھے، پاؤں بھی باندھتے تھے، آپ کی گردن مبارک کو بھی باندھتے تھے، پھر چابکوں سے مارتے تھے کہ محمد کو چھوڑو، اللہ کو چھوڑو، ہمارے دین بت پرستی میں آ جاؤ۔ حضرت بلال کا وہی جواب تھا، میری جان جا سکتی ہے مگر محبوب کا دامن نہیں چھٹ سکتا۔ بس جس کو دل دیا اسی کے یہ ہے۔ بتا آپ کے اندر ایمان کتنا ہے، آپ کے اندر اپنے رب کی پہچان کتنی قدر ہے، آپ کے اندر مدینے والے محبوب رحمان سے محبت کتنی ہے۔ اگر کبھی کوئی تکلیف آ جائے، کبھی کوئی امتحان کا سامنا آ جائے، کبھی کوئی مشکل بات سامنے آ جائے، تکلیف کے وقت امتحان لیا جاتا ہے، تکلیف کے وقت پرکھا جاتا ہے، اذیت کے وقت انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ محبوب سے یہ کتنا سچا ہے، یہ یار وفادار ہے یا یار غدار ہے، پتہ چلے گا۔ اندل امتحان یکرم الرجل او جہان، امتحان کے وقت پتہ چلتا ہے، جب امتحان آئے تو پتہ چلے کہ آپ نبی کے سچے عاشق ہیں یا جھوٹے منافق ہیں، پھر پتہ چلے۔ واہ بلال واہ، اللہ سبحان۔ کئی لوگ مشائخ کے عاشق گزرے اپنے پیر کے، پیر باخدا باشر نبی کے سچے نائب، انہیں اپنے پیر کو دل دیا تو سبحان اللہ۔ اللہ پیر سے محبت خدا واسطے ہے نا، وہ نفس والا نہیں، مفاد والا نہیں، دنیا والا نہیں، دکھاوے والا نہیں، شہرت والا نہیں، اللہ کے لیے، اللہ للہ فی اللہ، للہ فی اللہ، یہ ہے نسبت، یہ ہے محبت، سچا نہیں، سبحان اللہ۔ سچا تھا، اللہ نے بھی آزمایا، نبی نے بھی دیکھ لیا کہ بلال سچا ہے، ابو بکر نے بھی دیکھ لیا سچا۔ اب سچے کے لیے پیسے قربان نہ کریں تو کیا کریں، سچے کے لیے اب ہم مدد نہ کریں تو کیا کریں۔ حضور نے اشارہ دیا، ابو بکر امیہ کے پاس پہنچ گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا امیہ غلام بھیجتے ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بھیجتا ہوں، میں تو تیار ہوں، جی پیسے بتاؤ؟ اس نے کہا قبول ہے، پیسے دیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا۔ کون پیسہ دے سکتا ہے، کون مال دے سکتا ہے، بڑا مشکل ہے، جان نکلنا، پیسہ نکلنا، جان نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کی راہ میں بدلہ نہ ملے، ظاہر میں دنیا کا بدلہ نہ ملے، ظاہر دنیا کے اعتبار سے مفت میں دینا، گویا جان نکلتی ہے، روح نکلتی ہے۔ کسی کی کھال ایسے اتارو، پیسہ نکالنا کھال اتارنا ہے، اتنا مشکل ہے، لیکن جس کا ایمان مضبوط ہے، خدا کی قسم پیسہ دینا جنت میں جانا ہے۔ پیسے دیتے وقت اس کو اتنا خوشی ہوگی جتنا کوئی دلہن کنواری عورت سے پہلی رات شادی کرے اور دونوں صحت مند خوبصورت ہوں، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ خوشی کم ہے، اس سے زیادہ اس کو خوشی ہوگی۔ اللہ کی راہ میں یہ اپنے لیے خزانہ جو جمع کرتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا، حضرت بلال کو آزاد کیا، عامر بن فہیرہ کو آزاد کیا، ام عبیس کو آزاد کیا، زنی رہ کو آزاد کیا، خاتون ام عفیف نہدیہ کو آزاد کیا۔ مشہور ہے 7 آدمی تاریخ سیر کی کتاب میں مشہور ہے جن کو حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں، خدمتیں تو بہت ہیں، مالی خدمتیں بہت ہیں، ان میں سے یہ ایک حصہ بیان کر رہا ہوں۔ جو غلام جن کو اسلام کے لیے ایذا دی جاتی تھی، پیسے دے کر ان کو خریدا، تو پیسہ دیا، یہ مال خرچ ہو رہا ہے، مالی خدمت ہے یہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت بلال کو خریدا تو امیہ کہہ رہا تھا یار میں جیت گیا، ابو بکر سے جیت گیا۔ اس نے اگر
ذرا برابر بھی نہیں کہا کہ تھوڑا کم کرو، تھوڑا کم، تھوڑا کم کہتا تو نا میں کم میں بھی دے دیتا، لیکن جتنا کہا ویسے دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے تھے کہ میں جیت گیا، جیت تو میں گیا کہ بلال کو خریدا، مجھے ڈر تھا کہ یہ نہ بیچے، اس نے پیسہ مانگا نا، جتنا مانگا دے دیا۔ ابو بکر کہتے ہیں میں جیت گیا، اور امیہ کہتا ہے میں جیت گیا۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ ابو بکر صدیق کی مالی خدمت کا جذبہ کتنا ہے۔ یہ کس سے سنے؟ ابھی قرآن سنو۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، پیچھے قرآن میں ہے کہ امیہ بن خلف، ابو جہل جو ایذا دیتے ہیں مسلمانوں کو، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، شعلے والا ٹھکانہ دوزخ ہے، شعلے والا۔ میں نے کہا ساری صورت تو بیان نہیں کر سکتا، ٹائم لگ جائے گا، ابھی یہ آخری حصہ بیان کر رہا ہوں۔ ابو جہل امیہ بن خلف ظالموں کے لیے ہے دوزخ، شعلہ والی آگ، اور اس آگ سے بچایا جائے گا وہ جوان جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس شعلہ والی آگ سے بچایا جائے گا، دور رکھا جائے گا وہ جوان جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ تقوی والا جو اپنا مال دیتا ہے، اس مال دیتے وقت اس کی دو نیتیں ہیں۔ یؤتی مالہ یتزکا، وہ کہتا ہے کہ میرا باطن صاف ہو جائے، مال دینے سے میرا نفس پاک ہوگا، مال دینے سے میرے اندر دینے والی عادت پیدا ہو جائے گی، دینے والی صفت پیدا ہو جائے گی، یتزکا تزکیہ نفس ہو جائے گا، پاکیزگی باطن، صفائی باطن ہو جائے گی۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، سنو ایسا نہیں کہ بلال کا ابو بکر پر کسی وقت احسان تھا، بلال نے ابو بکر کو مشکل وقت میں مدد کی تھی، ابھی ابو بکر آزاد کر کے اس کا بدلہ دیتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں جو آزاد کر کے مال دے کر اس کا بدلہ دیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ، صرف یہ بات ہے اپنے بلند رب کی ذات کے رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کی طلب کے لیے مال دیتا ہے، اس لیے مال دیتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے مال دیتا ہے کہ رب کے چہرے کا دیدار ہو جائے، اس لیے مال دیتا ہے کہ رب عز و جل کے رخسار پر انوار کی زیارت ہو جائے، وہ اللہ کی رضا کا جویا ہے، اللہ کی خوشنودی کا طالب ہے، صرف رب کے لیے مال دیتا ہے، کسی کے احسان کا بدلہ ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ سمجھتے ہو قرآن کیسے سمجھاتا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، آگ سے بچایا جائے گا وہ انسان جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایک ڈیزائن سے سمجھا، اب دوسری ڈیزائن سے سمجھو۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید کی اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق کو اتقا کہا۔ کیا اتقا؟ یجنبها الاتقا، سب سے زیادہ پرہیزگار۔ دوسری جگہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سنو اعلان قرآن، رب کا فرمان، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، اللہ کے نزدیک فضیلت والا سب سے زیادہ وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا اللہ کے نزدیک عزت والا زیادہ ہوگا۔
عظمت والا زیادہ ہوگا، فضیلت والا زیادہ ہوگا، کرامت والا زیادہ ہوگا، حرمت والا زیادہ ہوگا۔ اکرم اتقا، جو اتقا ہے وہ اکرم عند اللہ ہے، افضل عند اللہ ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق اولیاء کرام کی جماعت میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ابو بکر صدیق اتقا ہیں، دلیل قرآن، اور جو اتقا ہے وہ سب سے افضل ہے، دلیل قرآن۔ تو معلوم ہوا ابو بکر صدیق سب سے زیادہ افضل ہیں، دلیل قرآن۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ نے قرآن میں یہاں ابو بکر صدیق کو اتقا کہا۔ کتنا پیار ہے، اس لیے پیار ہے کہ پیارے سے پیار کرتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہیں پیارے حبیب۔ جو پیارے سے پیار کرے تو وہ بھی پیارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہیں حبیب، حبیب پیارے، پیارے سے جو پیار کرے تو پھر وہ بھی تو پیارا ہے۔ ابو بکر تو مجھے کیسا پیارا ہے، میں تجھے اتقا کہتا ہوں، تو جان مال سب مجھے محبوب پر قربان کرتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا پڑھتے جاؤ، ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتے جاؤ۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ اتقا جو اپنا مال دیتا ہے اس حال میں کہ اپنے باطن کو پاک کرتا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، سنو، مال دیتے وقت تین ارادے ہوتے ہیں۔ مال دیتے وقت تین ارادے، معنی نیتیں، دل کی حالتیں۔ ایک تو یہ کہ یار میں ابھی مال دوں تاکہ مجھے مال دینے کی عادت ہو جائے، نہیں دوں گا نا بخیل بن جاؤں گا، یہ ایک عادت ہے نا۔ آدمی تقریر کرے تاکہ عادت ہو جائے، نماز پڑھ کر عادت ہو جائے، گاڑی چلا ڈرائیوری کرتے ڈرائیوری کی عادت ہو جائے۔ ڈرائیوری جو نہیں کرے گا تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ عادت کرنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ کسی بھی فن میں، کسی ہنر میں، کسی بھی اچھے کام میں آپ اپنی عادت بنائیں۔ پھر عادت بنانے کے بعد نہ کریں تو کوئی بات نہیں، عادت تو ہونی چاہیے۔ مال دیتے وقت اپنی نیت یہ بھی کریں تاکہ مجھے دینے کی عادت ہو جائے، تاکہ میں بخیلوں کی جماعت میں داخل نہ ہو جاؤں، بوقت ضرورت دے سکوں۔ عادت نہیں ہوگی تو پھر نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ عادت ہوگی تو پھر نہ دینا مشکل ہوگا، نہ دینا مشکل ہوگا، دینا آسان ہوگا۔ عادت جو ہے اس کو آرام نہیں ہے، جب تک نہ دے آرام نہیں آئے گا، جب تک نہ دے آرام نہیں گا۔ کیونکہ عادت جو ہے، جس آدمی کی گالی دینا عادت ہے نا، جب تک گالی نہ دے اس کو آرام نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ گالی ایک دو دے گا تو پھر چپ کرے گا۔ عادت جو ہو گئی ہے، عادت جو ہو گئی ہے، گالی کی عادت ہو جائے تو گالی سے بس نہیں کرتا۔ جس کی عادت ہو جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماہانہ اجتماع پر آنے کی عادت ہو جائے، جب تک ماہانہ اجتماع پر نہ آئے اس کو آرام نہیں آئے گا۔ عادت جو ہو گئی ہے، عادت جو ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ خیرات کرتے وقت ایک نیت یہی بنائیں، اس نیت کا بیان یتزکا میں بھی ہے۔ یہ جو یتزکا کا ایک ترجمہ تفسیر یہی ہے، اور اس کی پوری تشریح سورہ بقرہ کی آخری آیات میں ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے کہ جب آپ خیرات کریں تو اس وقت یہ بھی نیت کریں کہ تاکہ میں خیرات کرنے کا عادی بن جاؤں، اور یہ اچھی صفت ہے، یہ بھی ثواب ہے، کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہے تو اچھی نیت سے ثواب ملے گا۔ ایک نمبر دو، دوسری نیت یہ کہ میں خیرات کرتا ہوں، اس خیرات سے مجھے جنت ملے۔ جنت مطلب میرے گناہ جھڑ جائیں، ثواب ملے، پھر جنت ملے۔ گناہوں کا جھڑنا، ثواب کا ملنا، پھر جنت۔ اب جنت میں تو خدا کی نعمت ہے، اب خدا کی نعمت چاہتے، سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ کیا ہے؟ اچھی بات ہے کہ وہ خیرات کرتے وقت یہ نیت کرتا ہے مجھے جنت ملے، دل میں خیال ہے بس جنت ملے، محل ملے، حوریں ملیں، جنت کے کھانے ملے۔ سبحان، خدا کی نعمت چاہتا ہے نا، یہ سب خدا کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت چاہو، ممنوع نہیں، خراب نہیں، اچھی بات ہے، صحیح ہے۔ یہ دوسری نیت۔ تیسری نیت یہ ہے
کہ ان دونوں درجوں سے وہ پار ہو گیا ہے، پار۔ اب وہ چاہتا ہے بس میرا مالک مجھ پر راضی ہو جائے، مالک راضی ہو جائے بس۔ پھر مالک راضی ہونے کے بہت سے درجے ہیں، مالک سب کے درجے ہیں، وہ پہلی نیت کے بھی درجے ہیں، دوسری نیت کے بھی درجے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے پوائنٹ 3 بیان کیے، لیکن ہر پوائنٹ میں بڑی تفصیل ہے۔ یہ آخری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ مال دیتے ہو کہ کیفیت ہوتی ہے نا، اندر میں ایک تڑپ ہوتی ہے، یار یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ یہ پہلے درجے سے بھی گزر گیا ہے، اب دوسرے درجے سے بھی گزر گیا ہے، اب یہ صرف یہ چاہتا ہے اس کی رضا ہو، بس سب سے فارغ ہے ابھی۔ اس کی رضا کے بہت سے درجے ہیں، ایک درجہ میں آپ کو اور بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صاحب دل مراقبہ کرتے 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 وہ یہ تصور کرتا ہے پردے ہٹے ہوئے ہیں، عرش عظیم سامنے ہے، عرش پر اس مالک کا جلوہ ہے، میں تو اس کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہوں، ہے بے مثل، ہے بے مثال، بے جہت، بے قیف، لیکن اس کا چہرہ پھر بھی ہے، ایک انداز سے تصور سے اس کا چہرہ پھر بھی ہے۔ تو بس میں اس کے چہرے کا دیدار کر رہا ہوں، مال دے رہا ہے، وہ چہرے کو دیکھ رہا ہے، وہ مسکرا رہا ہے، جب وہ مسکرا رہا ہے مالک تو یہ باغ بہار ہو رہا ہے۔ یار یہ بھی دینے کی ایک قسم ہے۔ اس آیت شریف میں اللہ نے یہ قسم بیان کر دی، سنو، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ چاہتا ہے میرے اعلیٰ رب کا چہرہ مجھے ملے۔ مولوی صاحب قرآن کہتا ہے وجہ، وجہ مانا ترجمہ چہرہ، ابتغاء یبتغی، ابتغان یہ تلاش کرنا، طلب کرنا، ابتغاء حمزے پر زبر ہے، یہ مفعول لہو ہے، استثناء منقطع ہے، الا نہیں، الا ابتغاء میں الا استثناء متصل نہیں، یہ منقطع ہے، اور ابتغاء حمزے پر جو زبر ہے یہ مفعول لہو ہے۔ علت، یہ جو مال دیتا ہے اس کی علت کیا ہے؟ وجہ، وجہ مفعول لہو میں علت، الا ابتغاء وجہ، وجہ من چہرہ، اپنے رب کا چہرہ چاہتا ہے۔ ترجمہ تو یہ سمجھتا ہے اسی راز کو جو رب نے یہاں چہرہ کیوں کہا۔ جب ذاکر ذکر کرتا ہے، کوئی زبانی ذکر کرتا ہے، کوئی دل میں اللہ اللہ کرتا ہے، کوئی دل کے پردے ہٹا کر ذات خداوند کا چہرہ دیکھتا ہے، اس کو مشاہدہ ہوتا ہے۔ ابتدائی ذکر میں تکلف ہوتا ہے، تصنع ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، جب پردے ہٹ جائیں، مشاہدہ ہو تو پھر تکلف نہیں ہوتا، تصنع نہیں ہوتا، محنت نہیں ہوتی، وہ تو صرف دیدار کرتا ہے، وہ تو صرف دیدار کرتا ہے۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ تکلیف برداشت نہیں کر رہے، آپ تکلف نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، صرف آپ دیدار کر رہے ہیں، دیدار کرتے ہوئے مزہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کا بھی دیدار ہوتا ہے، اللہ کا دیدار کر کے وہ مزہ اٹھاتا ہے۔ جب اس مرحلہ پر فائز ہوتا ہے تو پھر تکلیف نہیں ہوتی، بس چہرہ دیکھتا رہے گا، مزہ اٹھاتا رہے گا، اندرونی جذبہ پیدا کرتا رہے گا، دیکھنے میں ایک ہوگا مگر پوری دنیا سے بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی تعریف میں کون سے لفظ استعمال کیے وہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں۔ کافروں نے ابو بکر پر برا الزام لگایا، کہتے ہیں اتنا مال خرچ کر، اتنا پیسہ، ضرور اس کا اس پر حق ہوگا نا زندگی میں، اسی تو دیتا ہے، کون کسی کو دیتا ہے؟ جب خود جو دیتے نہیں تھے، کافر خود تو نہیں دیتے، 1 روپیہ بھی نہیں دیتے تھے، ابو بکر جو مال اڑاتا ہے پھر تانا دیتے تھے، تانا، کہتے بات ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، کون کسی کو روپیہ دیتا ہے؟ ضرور بلال کا اس پر حق ہوگا، عامر بن فہر کا اس پر حق ہوگا، اس لیے تو پیسے دیتا ہے۔
اللہ نے اس کی تردید کی، اے کافرو ایسی بات نہیں کہ بلال کا اس پر کوئی حق ہو، احسان ہو، آج اس کا بدلہ دیتا ہے، ایسی بات نہیں، اس کی محبت اللہ سے ہے، اللہ کے دیدار سے ہے، خدا کے دیدار کی وجہ سے یہ مال قربان کرتا ہے۔ تانے دینے والے تانے دیتے رہے، کوئی آپ کو کیا کہے گا، کوئی آپ کو کیا کہے گا، مجھے لوگ کیا سے کیا کہتے ہیں پرواہ نہیں کرتا۔ جب سے قرآن جانا، جب سے اللہ کے محبوب کا جو سبق پڑھا، آپ کی میٹھی میٹھی باتیں سنی سمجھی اور دل میں اتاری، تو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی فکر ہی نہیں، لوگ کہتے رہیں گے۔ دیکھیے ابو بکر صدیق کو اس وقت میں لوگوں نے کہا، تانا مرا، الزام لگایا، غم نہیں کیا۔ عاشق کو ملامت کرنے والے جتنی ملامت کریں، عاشق ملامت نہیں سنتا۔ اکل اللوم عاذل والعتابا، اکل اللوم عاذل والعتابا، وقولی ان اصبت لقد اصابا۔ مشہور عربی میں ایک شعر وہ عاشق شاعر بھی کہتا ہے، اے ملامت کرنے والا چپ کر، تیری ملامت سے کیا ہوگا، تو جتنا ملامت کرے گا اتنا میرا جذبہ بڑھے گا۔ وہ عاشق یہ کہتا ہے، تو مجھے ملامت کرتا ہے نا، کہتا ہے کہ تو غلط ہے، مثلا تو خراب ہے، تیری نیت خراب ہے، تو جتنا بات کرے گا اتنا میرا عشق بڑھے گا یار، پھر فائدہ کیا تیری ملامت کا، تیری ملامت کا فائدہ کیا، پھر بس کر، چپ کر، ملامت ہی نہ کر، تیرا فائدہ ہے، تیرا مقصد ہے کہ یہ نہ کرے نا، تیرے کہنے سے میں اور بڑھتا ہوں، پھر فائدہ کیا بولنے کا، پھر چپ کرو، اگر میرا بڑھنا نہیں چاہتے ہو تو چپ کرو، بولو گے تو اور تیز ہو جاؤں گا۔ یہ شعر کا مطلب ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ آگے پیاری آیت سنو، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قسم ہے یقیناً جلد ابو بکر بہت زیادہ خوش ہوگا، اللہ اس کو اتنا عطا کرے گا، رب ابو بکر کو اتنا بدلہ دے گا، اتنا بدلہ دے گا کہ ابو بکر خوش ہو جائے گا۔ قرآن میں ایک تو اپنے نبی کے لیے فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ترضا وہی فعل مضارع معلوم، اور یہی لفظ ابو بکر صدیق کی ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میرے محبوب نے مجھے خوش کیا تو میں نے اپنے محبوب کو خوش کیا، ابو بکرا تو نے میرے محبوب کو خوش کیا، گویا تو نے مجھے خوش کیا تو میں نے تجھے محبوب کے صدقے خوش کیا۔ ابو بکر وہ انسان ہے جو اللہ نے وعدہ کیا، ابو بکر آپ کو تیرا رب اتنا دے گا کہ تو خوش ہوگا۔ اب ابو بکر کو کیا پرواہ، تانے لگانے والے تانے لگاتے رہیں، برا کہنے والے برا کہتے رہیں، جب رب کہتا ہے سوف یرضا تو پھر اس کے لیے کیا پریشانی، اس کو کیا غم ہے۔ آپ کو دو آیتیں سنائیں، جانی خدمت والی آیت، مالی خدمت والی آیت۔ اب تیسری آیت شریف جو کہ محبت کے لیے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ انسان جو اس نے سچ لایا، صدق لایا، مراد ہمارے نبی ہیں۔ والذی جاء بالصدق، وہ ذات جس نے سچ لایا، مراد ہے قرآن، مراد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، مراد ہے اسلام، سچ لایا۔ نمبر دو، وَصَدَّقَ بِهِ، اور وہ ذات جس نے اس کو سچا کہا۔ ایک نے سچ لایا اور دوسرے نے اس کو سچا کہا، رب نے فرمایا یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ والذی جاء بالصدق، اللہ والا وہی ہے جو صدق لائے، اس کا بولنا صدق، اس کا عمل صدق، اس کا قول صدق، اس کا ہر حال صدق، یہ ہے صدق، صدق سے تو کام بنتا ہے۔ والذی جاء بالصدق،
وصدق به. مولوی صاحب یہ صدق الفعل لازم ہے یا متعدی؟ مولوی صاحب کہتے ہیں متعدی ہے، تفعیل کا متعدی ہوتا ہے، لازم نہیں. جب صدق متعدی ہے پھر بے کیوں آگے لایا؟ بھی جو بے تو تعدیت کے لیے ہے. صدقہ نا، والذی جاء بالصدق وصدقہ. صدق کے بعد با تعدیہ لانا درست نہیں، کیونکہ صدق خود فعل متعدی ہے. فعل متعدی کے بعد پھر با تعدیہ لانا درست نہیں ہے. فعل لازم ہو کہ با تعدیہ لائے، لیکن قرآن میں صدقہ بھی ہے اور بے بھی ہے. وَصَدَّقَ بِهِ. کیا وجہ؟ اس سوال کا جواب دو. جواب یہ ہے کہ صدق کی طاقت کو بڑھانے کے لیے صدق کافی ہے، بھی بڑھا کر اس کی صدق کو اور زیادہ پکا کر دیا. ایسا آدمی جو سر تاپا سارے کا سارا میرے محبوب کو سچا کہے، صدیق بنے. صدیق صرف صادق نہ صدیق بنے. ایک نے صدق لایا اور دوسرا اس کا صدیق بن گیا. اللہ نے اس کی شان بیان کی، تعریف کی، فرمایا یہی لوگ تقوی والے ہیں، یہی لوگ فضیلت والے ہیں، یہی لوگ عظمت والے ہیں، یہی لوگ جنت والے ہیں. دیکھا آپ نے یہاں صدق بھی، سچا کہنا دوسرے کو، یہ دل کی صفت ہے. سچا کہنا محبت ہے، سچا کہنا دل کی نسبت ہے، سچا کہنا صداقت یہ دل کی حالت ہے. دل بھی تو بناؤ. جان بھی قربان کرنا ہے، مال بھی قربان کرنا ہے، اس سے پہلے تو دل دینا ہے. دل تو دو. عقیدت، محبت، صداقت، ایمان تو لاؤ نا. دل والی کیفیت، تسلیم تو لاؤ. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی اس آیت شریف میں شان بیان کی کہ ابوبکر صدیق صدق بھی سے متصف ہے. نمبر 2 متقین ہے. اس آیت شریف کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کی تفسیر کو مانتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہاں والذی جاء به سے مراد محمد الرسول اللہ ہے، اور صدق به سے مراد ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی خود اس آیت شریف کی تشریح کر رہے ہیں کہ صدق بھی سے مراد ابوبکر صدیق ہے. تو حضرت علی کی تفسیر مانو. معلوم ہوا کہ ابوبکر صدیق کی صداقت کا بیان قرآن میں ہے. ٹائم مختصر ہے، میں نے وعدہ کیا آپ کو 4 آیتیں سنو، چوتھی آیت سنیں. اللہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مستح حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی ہیں، امی کی بہن کے بیٹے، خالہ زاد بھائی. عام لوگ کزن کہتے ہیں، اس طرح کا کزن. مستح نام ہے. مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے. جب منافقوں نے ابوبکر صدیق کی صاحبزادی بی بی عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترمہ ام المومنین پر الزام لگایا، تو ان منافقوں کی باتوں سے اس پر بھی اثر پڑا. سنی سنائی بات انسان اثر پڑتا ہے. مستح پر بھی اثر پڑا. اس نے بھی کہا ہاں بی بی صاحب ایسے ہو سکتی ہے. تو ابوبکر صدیق کو بہت دکھ ہوا. دوسرے تو ویسے بھی دشمن ہیں، منافق تو ویسے منافق ہیں، یہ اپنا رشتہ دار، اور پھر پوری زندگی ہم نے اس کو کھانا کھلایا، روٹی ہم نے دی، آٹا ہم نے دیا، کھانا سارا ہم نے، مسکین غریب، سارا خرچہ ابوبکر دیتا ہے. خالہ زاد بھائی کا پورا خرچہ ابوبکر پر. پوری زندگی ہم کھلائیں اور پھر ہماری بیٹی پر بغیر دیکھے تہمت لگانا. دکھ ہوتا ہے. اس دکھ میں ابوبکر صدیق کی زبان سے نکلا آئندہ آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. ہمیشہ خدمت کرتا رہا. آپ ایسے آدمی ہیں بہتان لگاتے ہیں تو پھر میں آپ کو کیوں دوں؟ خدا کی قسم نہیں دوں گا. مختصر 40 دن گزر گئے. بی بی صاحب کی پاکیزگی کی آیتیں نازل ہوئیں. اللہ نے فرمایا تم نے دیکھا؟ بغیر دیکھے الزام لگانا حرام ہے. بغیر دیکھے بات کرنا، اس کو کوڑے لگاؤ. جو قذف کرتے ہیں ان کو حد قذف لگاؤ، 80 کوڑے لگاؤ. ہاں جی 80 کوڑے آ گئے.
بی بی صاحب پاک دامن ہو گئے. اللہ نے بی بی عائشہ صدیقہ کی شان پاکیزگی طہارت میں 20 آیتیں تقریباً 20 آیتیں نازل فرمائیں, 2 رکوع سورۃ نور کے. اور ابو بکر صدیق کو کیا فرمایا اس ٹائم؟ ابو بکر کے لیے یہ آیتیں نازل, ابو بکر صدیق فضیلت والے ہیں, اللہ کی رحمت سے, مال کے اعتبار سے کشادگی والے ہیں, دل کی رحمت و شفقت سخاوت والے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ مسکینوں کو جس طرح پہلے دیتے تھے اسی طرح دیتے رہیں, رشتہ داروں کو جس طرح پہلے رحمت کرتے تھے, مالی خدمت کرتے تھے, ان پر مہربانی کرتے تھے, اپنی سخاوت جاری رکھیں. ان کو چاہیے ان کم عقل والوں کو درگزر کریں, ان کو معاف کریں. وہ اپنی عقل کے موافق بات کرتے ہیں, آپ اپنی علم و محبت کے موافق معاملہ کریں. ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہے, وہ تو نادان ہے, آپ تو محبوب رحمان ہیں. وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہیں گے, آپ معاف کرتے رہیں گے, درگزر کرتے رہیں گے, لوگوں کو بخشتے رہیں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا قرآن ہے. وَلْيَعْفُوا ابو بکر جیسے لوگوں کو چاہیے معاف کریں, معاف. وَلْيَصْفَحُوا درگزر کریں, بس کچھ ہوا ہی نہیں, بس بیکار سادے ہیں, چھوڑو چھوڑو, درگزر کر, دل سے نکالو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا حاضی کون معاف کرے؟ غصہ کیا بیوی پر, مر رہے تو مرے, لیکن سلو نہیں. خدا کا پتہ, کوئی معافی تو سیکھو, درگزر تو سیکھو. یہ ٹھک ٹھک ہوتا ہے, درگزر کرو, کچھ ہوا ہی پھر پیار کرو, معاف کرو. وَلْيَعْفُوا قرآن اس نے لگایا ہے بہتان, پھر بھی معافی کا ہے اعلان. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا يَصْفَحُوا 2 لفظ, یافو کافی تھا لیکن ڈبل کیا, قرآن نے ڈبل کیا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا يَصْفَحُوا معاف کریں, درگزر کریں. آگے اور کیا تم نہیں چاہتے جو تمہارا رب تمہیں معاف کرے؟ تم نہیں چاہتے؟ تم غریبوں کو معاف کرو گے, اللہ تمہیں معاف کرے گا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تم نہیں چاہتے جو اللہ تمہیں بخشے؟ پھر اس کا اٹکل یہ ہے, غریبوں کو بخشتے جاؤ, رب تمہیں بخشتا جائے گا. کتنا ایک کہا کہ غریبوں کو دیتے رہو, ان سے روکو نا, قسم اٹھائے, قسم کا کفارہ دو, غریبوں کو دیتے رہو, غریبوں کو معاف کرو, ان کو درگزر کرو. کیا نہیں چاہتے اللہ تمہیں بخشے؟ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید میں حضرت ابو بکر صدیق کو لفظ اولو الفضل سے تعبیر کیا. وَلَا يَأْتَلِ اولو الفضل منکم. اولو الفضل معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق اولو الفضل آئے. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو اپنے پیارے دوستوں میں شامل کیا کہ اس کو یہ بات بھی سمجھا دی, فرمایا ان کو درگزر کرو, میں تمہیں درگزر کرتا ہوں. ابو بکر صدیق نے کہا میں نے بخش دیا, بس خیرات کرتا رہوں گا, اس غریب کو دیتا پوری زندگی اس کو روٹی دیتا رہوں گا. اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, تو بس موت تک جب تک ابو بکر کی زندگی ہے مصرع کو دیتا ہی رہے گا. دیکھا آپ نے ابو بکر صدیق کی زندگی کے 4 حالتیں تھی, جانی خدمات, مالی خدمات, اللہ سے محبت, لوگوں پر رحمت و شفقت, چاروں کا ذکر قرآن میں ہے. میں نے آپ کو 4 آیتیں قرآن کی مختلف جگہوں سے بیان کر دیں, اور یہ چاروں آیتیں صریح ہیں, اور جو ان 4 آیتوں کو سمجھے گا, عمل کرے گا تو ولی اللہ ہے. اللہ عز و جل ہمیں قرآن سمجھنے, عمل کرنے, اور پھر صاحب قرآن, پھر حامل قرآن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے سرفراز کرے, اپنے مشاق سے للہ فی اللہ محبت دے, ماہانہ اجتماع پر آیا کرے, لوگوں کو دعوت تبلیغ دیا کرے, 5 وقت نماز کی پابندی کرے. اچھے علماء کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں, اے عزیز, اچھے علماء کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں. 1000 عابد ایک طرف رکھو, ایک عالم کی انگلی کے برابر نہیں ہوں گے. اتنا عالم جو قرآن حدیث پر مہارت رکھتا ہے اس کا درجہ ہے. واخر دعوانا